آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس آقا کی آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کی صبح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں بھیجا کیوں؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اب جو کمی ہے ہمارے اندر میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کما حقہ، اللہ نے کس مقصد کے لیے اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں بھیجا، یہ یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، کسی انسان کی عقل میں آنے والی باتیں۔ مگر ایک بات جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو سمجھ میں آنے والی ہے، کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے۔ کیا ملے؟ اس نبی کی۔ اگر آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے، جہاں تھے وہیں اس حال میں رہتے، تو ہم بشروں کو کوئی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرنے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، یہ سارا کچھ سکھانے کے لیے الغرض جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے لبادہ بشری میں 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیج کر اعلان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا مومنوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ اب غور کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں کروڑہا نعمتیں عطا کر رہی ہیں، مگر آج تک کبھی اس نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلانا اسے زیب بھی نہیں دیتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اگر وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس نے خود اپنے ذمہ لے رکھا، اس لیے نہ وہ احسان جتلاتا ہے نہ اسے زیب دیتا ہے۔ مگر واحد کائنات میں ایک نعمت ایسی ہے کہ جسے عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ ایک ہی نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت محمد مصطفیٰ کی نعمت۔ فرمایا مومنوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ حالانکہ محبوب کوئی کسی کو دیتا ہے، اور دیا اس لیے تاکہ ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ میسر آئے، اور آقا کی اسی سیرت طیبہ کو اللہ نے ہمارا دین بنا دیا۔ مگر ہم میلاد بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ اچھے لوگ جو ہیں وہ ہیں، استثناء موجود ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آقا کی آمد پر گلیاں سجا لیتے ہیں، بازار سجا لیتے ہیں، لائٹنگ کر لیتے ہیں، میلاد کے جلسے نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ ہو گیا، مگر جس مقصد کے لیے آقا آئے نہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ آقا کی سیرت طیبہ میں خود کو رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم ساری رات نعتیں پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے بتائیں، جس شخص نے ساری رات نعتیں پڑھی اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی ترک کر دی، تو کیا اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ معافی ملے گی کہ بھئی چونکہ ساری رات اس نے میرے یار کی نعتیں پڑھی ہیں تو اس سے کیا پوچھنا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر کسی نے ایسی بات بتا رکھی ہے تو غلط بتائیے، پوچھا جائے گا، نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیں نا، نمازیں ہم کوئی نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کوئی نہ دیں، روزے رکھنے کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، حج کی فکر ہمیں کوئی نہ ہو، والدین کا ادب ہم نہ کریں، بیوی بچوں کے حقوق ہم ادا نہ کریں، پڑوسی ہم سے تنگ ہوں، جھوٹ بولیں، دھوکہ کریں، فراڈ کریں، اور سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے سمجھیں بس بیڑا ہی پار۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میلاد ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اب نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔
جتنا میلاد ہم مناتے ہیں نا، یاد رکھیں یہ میلاد ادھورا ہے، یہ میلاد پورا نہیں ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، اور آقا کی آمد کے نتیجے میں جو آپ کی سیرت طیبہ ملی، جو آقا دین اسلام لے کر آئے، اس دین پر عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ آج ہم اس دین سے کوسوں دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں سادہ سی ایک ہی بات بتاتا ہوں، اس سے بڑھ کر رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات اور کیا ہوگی؟ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، آقا کا دین قبول کیا ہے، اور جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ایک دین، اس دین کے لیے ایک ہی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ مگر ہم کلمہ پڑھنے والے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، بحثیت امت جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ کتاب پڑھنا آتی ہے۔ ہم میلاد بنا لیتے ہیں مگر اس کتاب کو پڑھنا کوئی نہیں سیکھتا۔ وہ چند صورتیں جو ہر روز نماز میں تلاوت کرنا ہوتی ہیں، ہمیں وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی نہیں آتی۔ اور پھر سوچیں جن کو یہ کتاب پڑھنا آتی ہے، ان میں سے وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ذرا سوچیں کہ وہ کتاب جو ہمیں پڑھنا کوئی نہیں آتی، جس کی ہمیں سمجھ کوئی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو مجھے بتائیں اس پر عمل ہم خاک کریں گے؟ کیا عمل کرنا ہے؟ ہم تو امام اور خطیب کی بتائی ہوئی چند باتوں کو پلے باندھ کے، وہ جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا، میلاد کا جلسہ کیا، پھر اس کے بعد رسول اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ یہ کیا میلاد ہوا؟ اگر میلاد کا حق ادا کرنا ہے، آقا کی آمد کے جشن منائیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے میلاد منانے والوں میں ہمیں پیدا کر دیا۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں۔ میں نے 1.5 گھنٹہ اسی پر گفتگو کی۔ اب تھوڑی سی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میلاد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی، ہم میں سے ہر شخص اس سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر کم از کم اتنا تو سمجھ آئے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں، وہ نبی خود کتنی شان والا ہوگا۔ پھر مزہ ہے میلاد منانے کا۔ بدعمالیاں ہم کریں اور ہر فاقہ کی ناموس پر آئے، اور پھر میلاد کر کے سمجھے پیڑا ہی پار، تو بھئی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس صدی کے اندر منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری نگر نگر، گلی گلی، کوچہ کوچہ یہ پیغام عام کرتے کر رہے ہیں کہ لوگوں، کامیابی کے لیے 2 بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے نا، ہر جگہ یہ کام الفاظ آپ کے کانوں میں گونجیں گے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ ایمان کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک یہ دونوں نسبتیں نہیں ملتی، تب تک صحیح معنوں میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کے میلاد کا جلسہ کیا ہے، آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، تو کم از کم ہم میلاد بنانے والے اتنا عزم تو کر کے اٹھیں کہ 5 وقت کی نماز کو اپنا ضرور معمول بنائیں۔ وہ نماز جو ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو مومنوں کی معراج ہے، وہ نماز تو پڑھیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان آ جائیں تو روزے ضرور رکھیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو بیت اللہ کا حج بھی کریں۔ اپنے والدین کا ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں۔ بھئی دیکھیں نا، آقا تو وہ ہیں جن کو اللہ نے سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، تو کوئی رنگ تو ہمارے اوپر بھی چڑھنا چاہیے نا، تھوڑا تھوڑا بدلنا چاہیے۔ وہ بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ کبھی تو وہ مرحلہ آنا چاہیے کہ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ ہر روز صبح سویرے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت ہونا چاہیے۔
اور پھر تلاوت ہی نہ کریں، پھر خواہ 2 آیتیں پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اس قرآن میں اللہ نے لکھا کیا ہے۔ زندگیاں بیت گئیں، پتہ ہی نہ چلا قرآن میں لکھا کیا ہے، تو پھر کیا کھویا اور کیا پایا؟ زندگی ضائع کر دی۔ کائنات میں اس سے بڑی کتاب ہے ہی کوئی، ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آپ تھوڑے تھوڑے قدم بڑھائیں گے تو میں بتا رہا ہوں مشکل کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک قدم بڑھائیں گے نیکی کی طرف، اللہ ہزار قدموں کی برکت ڈالتا چلا جائے گا، اللہ آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی میں حسن آئے گا، نظم آئے گا، کوئی خرابی نہیں ہوگی، باقی معاملات کم نہیں ہوں گے۔ جن کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے نا، آپ آقا کے دین پر عمل کریں، اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کو اتنی برکتیں عطا کرے گا جو آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، عقیدے کمزور ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ تاہم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں۔ مجھے آپ نے کیا سننا، میں تو ایک نالائق سا شخص ہوں، حضور شیخ الاسلام کے شاگردوں کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ کبھی سننا ہو تو اس وقت کے مجدد کو براہ راست سنیں۔ طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور آج ان کو سننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون ہے، اس میں لغو اور بیہودہ چیزیں دیکھ کر بھی تو ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا۔ آپ آج جائیے گا یوٹیوب کھولیں اور اس میں صرف لکھیں ڈاکٹر طاہر القادری، حضور شیخ الاسلام کے اتنے خطابات آپ کے سامنے کھل جائیں گے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص آج سے ہر روز ان کا نیا خطاب سننا شروع کرے، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس بندے کے اندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا کچھ دے دیا، پھر ان خطابات کے اندر کوئی چٹکلے نہیں ہوں گے، کوئی لطیفے نہیں ہوں گے، کوئی دوڑے مائے نہیں ہوں گے، یا قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات ہوگی۔ آپ کو سمجھ آئے گی دین کیا ہے، میلاد کیا ہے، خدا کی بندگی کسے کہتے ہیں، رسول کی غلامی کسے کہتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں ہزارہ موضوعات ملیں گے، جس موضوع پر سننا چاہیں وہی موضوع آگے لکھے، اسی موضوع پر خطاب نکل آئے گا آپ کے پاس۔ کچھ سیکھنا چاہیے، دین کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ابھی حضور شیخ الاسلام نے جو ایک 12 ربیع الاول کی رات خوشخبری امت کو سنائی ہے، آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی۔ پہلے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے عرفان القرآن کے نام سے، میں نے کہا نا ترجمے سے پڑھا کریں، آپ عرفان القرآن رکھ لیں، اتنا سلیس، اتنا بامحاورہ، اتنا سادہ زبان میں لکھا ہوا ہے کہ خالی ترجمہ پڑھیں قرآن کا مفہوم آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا۔ پھر آقا کی محبت اور عشق میں ڈوب کر لکھا ہوا ترجمہ ہے، آپ وہ ترجمہ پڑھیں گے، آقا کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ابھی 12 ربیع الاول کی رات آپ نے امت کو یہ تحفہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا اور آپ نے 28 جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر کا کام بھی مکمل کر دیا۔ یہ وہ کام ہے جو قیامت تک امت کے کام آئے گا۔ 1200 سے زیادہ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھ ڈالی، ابھی 8 جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا اور کم و بیش کو 45 جلدوں پر مشتمل حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تھوڑا دین سے تعلق پیدا کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی، زندگی گزارنے کا مزہ ہی پھر کچھ ہے۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ میری یہ باتیں آپ ضائع نہیں کریں گے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں گے اور اس کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں، تبدیلی لائیں۔ میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔